امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات ظاہری کے آخری لمحات، سالار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلوہ گری کے ساتھ ہی یزیدی فوج کربلا میں پہنچ گئی، حتیٰ کہ امام عالی مقام اور ہمراہی بچوں اور خواتین رضی اللہ عنہم سمیت کل 82 افراد کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ خاندان عالی کو پیاس سے ستانے کے لیے پانی بھی روکا گیا۔ انہوں نے ہر طرح سے خوف زدہ کر کے یزید کی بیعت لینے کی کوشش کی، مگر قربان جائیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کے وارث اور مولا المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر پر، جس نے اپنا گھر لوٹانا اور جان دینا تو گوارا کر لیا مگر اسلام کی عزت پر حرف نہ آنے دیا۔ آخری رات، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہادت کے آثار نمایاں ہوتے جا رہے تھے، مگر آخری دم تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت و استقامت میں فرق نہ آیا۔ محرم کی 10ویں رات آپ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے بے ہوش ہو گئیں۔ کچھ افاقہ ہونے پر امام حسین نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اتق اللہ وتعزئی بعزاء اللہ واعلمی ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبقون وان کل شیء ہالک الا وجہ اللہ، ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی ولی ولہم ولکل مسلم برسول اللہ اسوۃ۔ بہن، اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ یقین برقرار رکھنا کہ تمام زمین والے وفات پائیں گے اور آسمان والے بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، ذات باری تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ میرے والد گرامی، والدہ ماجدہ اور برادر مکرم سبھی مجھ سے افضل تھے، یعنی ان کی بھی وفات ہوئی ہے۔ میرے لیے، ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ مزید کچھ کلمات کے ذریعے تسلی دینے کے بعد فرمایا، یا اخیت انی اقسم علیک لا تشقی علی جیبا ولا تخمشی علی وجہا ولا تدعی علی بالویل والثبور ان انا ہلک عتوت، یعنی بہن میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد گریبان مت پھاڑنا، چہرہ نہ پیٹنا اور واویلا نہ کرنا۔ آخری دن 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رفقاء کے ساتھ اپنی حیات مبارکہ کی آخری نماز فجر باجماعت نہایت ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی۔ جب اعلان جنگ ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں تشریف لا کر ایک خطبہ دیا، اس میں خون ناحق سے متعلق نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا، پھر یہ بھی ذکر فرمایا، سوچو میں کون ہوں، میرے والد کا کیا رتبہ ہے، میری والدہ کی کیا شان ہے، میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کیا عزت عطا فرمائی ہے، میرے چچا کون ہیں، میرے بارے میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، مگر سوائے چند خوش نصیبوں کے دشمنوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ دنیا حاصل کرنے کے لالچ نے انہیں ایسا اندھا کر دیا تھا کہ وہ شفیع معاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پیش ہونے کو بھی بھول گئے۔ جنگ کا آغاز ہوا تو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم افراد ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرنے لگے۔ مجموعی طور پر یزیدی فوج کے ہاتھوں امام عالی مقام کے 2 شہزادے، 4 بھتیجے، 5 بھائی، 4 چچا زاد، 2 پوتے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے، 2 بھانجے اور دیگر رفقاء درجہ شہادت پر فائز ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جب جان نثار شہید ہو چکے تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ 20,000 کے لشکر کے سامنے تنہا میدان میں تشریف لائے اور مقابلے کے لیے آنے والے کئی بدبختوں کو قتل کر دیا۔ بالآخر دشمنوں نے یک بارگی حملہ کیا، سب مل کر بھی تلواروں سے مقابلہ نہ کر سکے تو چاروں طرف سے بارش کے قطروں کی طرح تیر برسائے گئے۔ یوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نظر کا جسم اقدس خون میں نہا کر زمین پر تشریف لے آیا، پھر آپ کے سر انور کو جسم سے جدا کیا گیا۔ چنانچہ سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر مبارک میں 10 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو جام شہادت نوش کر کے بارگاہ الہی میں سرخرو ہوئے۔